رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سلسلہ وار درس جو کہ ہم نے سورہ یونس سے شروع کیا ہوا ہے، آج اس کی یہ آیت نمبر 18 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں ذکر تھا کفار کا، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے ہی جو ہے وہ بدل ڈالو۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ ان سے کہیے کہ میں اپنے پاس سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو بڑے دن کا عذاب مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں جو تمہیں یہ قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے تمہیں سنا رہا ہوں۔ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں یہ قرآن پڑھ کے نہ سناتا، نہ ہی اللہ تمہیں قرآن کے بارے میں بتاتا۔ تو میں تم میں ایک عمر رہا ہوں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیوں اللہ کی ذمہ جھوٹ لگاتے ہو؟ اور وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ یقیناً مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا کام کیا تھا، کیوں انہیں قرآن جو ہے وہ ان کے نزدیک ایکسیپٹیبل یا قابل قبول نہیں تھا؟ اس لیے کہ جو قرآن کہتا ہے اور جو کچھ وہ کر رہے تھے یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، صرف اور صرف اپنے رب کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مگر وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے سوا اوروں کی پرستش کر رہے تھے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا ان کی ایسی چیزوں کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ فائدہ پہنچا سکے۔ ظاہر ہے نفع نقصان اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہے نفع دے اور جسے چاہے نقصان سے دوچار کر دے، اللہ کی مرضی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا تھا، اعلم ان الامت لو اجتمعت علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، تم جان لو اگر ساری کی ساری امت، مراد سارے کے سارے انسان اکٹھے ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فرمایا اللہ نہ چاہے تو سارے کے سارے لوگ مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہیں نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ چاہیں۔ اور فرمایا اسی طرح اگر سارے کے سارے لوگ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہیں نفع وہی ملے گا جو اللہ نے جو ہے نا وہ تمہارے لیے لکھا ہو، جو اللہ تمہیں دینا چاہے۔
تو نفع نقصان کا اختیار، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کی پرستش کرتے تھے، انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھ کے کرتے تھے، یہ سمجھ کر کہ اگر ہم ان کی پرستش کریں گے تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ جناب وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے، یہ غلط بات ہے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو مدبر مانتے تھے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ مشرکین فرما رہے ہیں، جنہیں اللہ کفار فرما رہے ہیں، وہ اللہ کے ماننے والے تھے، اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کر رہے تھے ان کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی، ہم یہ نہیں کہ انہیں کوئی خدا سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بھی جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، قبروں کی یا اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، جب انہیں قرآن کی یہ آیات سنائیں تو وہ کہتے ہیں جناب وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے، وہ تو انہیں خدا بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا نظریہ یہ تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بڑے حقیر ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، بڑے چھوٹے لوگ ہیں، یہ اللہ کی کرنی والے ہیں، انہوں نے اللہ کی بڑی عبادت کی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کی بات ٹال نہیں سکتا، اللہ پہ ان کا بڑا اثر ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے وہ ہمیں یہاں پر جو سیدھے سادے مسلمان ہیں، یہی بات ان سے بھی کہی جاتی ہے، اور اس آڑ میں جو ہے وہ سیدھے سادے لوگوں سے شرک کروایا جاتا ہے، اور اللہ کے نیک لوگ جو ہیں ان کی یا ان کی قبروں کی پرستش کروائی جاتی ہے اسی آڑ۔ وہ کہتے تھے جناب کہ ہم جو ہے وہ بہت کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بات نعوذ باللہ رد نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیتے ہیں، ہم ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کی مورتیوں کی تعظیم عزت کرتے ہیں، ہم انہیں پکارتے ہیں تو یہ خوش ہو کر ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ تو یہ تھا اصل شرک ان کا، اور یہ تھی ان کی بدعقیدگی۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب تر کر دیں، ہم تو ان کی پوجا کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں، ہم تو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے نا وہ ان کی پوجا پرستش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، کیونکہ انہوں نے کئی جو ہے وہ بت بنا رکھے تھے، جن میں انبیاء کرام کے بھی جو ہے وہ مجسمے شامل تھے، اللہ کے نیک لوگوں کے بھی مجسمے شامل تھے، تو ان کی پوجا اور پرستش وہ کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ یوں ہی جو ہے وہ جناب پتھر کو یا لکڑی کو پوج رہے تھے، اصل میں پرستش اس شخصیت کی ہوتی تھی کہ جس کی وہ تصویر بنی ہوتی تھی، جس کا وہ بت تراشا کیا ہوتا تھا، اصل میں پرستش اس ہستی کی ہوتی تھی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے جو ہے وہ بت تراش رکھے تھے، ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کہ جن کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا، جو سب سے پہلے مقتول تھے اس روئے زمین پر، ان کا بت بنا رکھا تھا۔
قوم نوح جن کی پرستش کیا کرتی تھی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر وغیرہ ان کے بت بنا رکھے تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ یوں ہی وہ پتھروں کی پوجا کر رہے تھے یا دھات لکڑی کو پوج رہے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ان شخصیات کی جو ہے وہ اپنی طرف سے پرستش کرتے تھے کہ جن کے وہ بت تراشے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو آگاہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کو بتلانا چاہتے ہو، بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اس چیز کے بارے میں کہ جسے نہیں جانتا وہ آسمانوں میں نہ زمین میں، کہ اللہ نے تو کوئی اپنا شریک بنایا نہیں، تو تم اللہ کو یہ بتا رہے ہو کہ یا اللہ یہ بھی تیرا شریک ہے، یہ بھی تیرا شریک ہے، یہ بھی تیرا شریک ہے، یہ تمہارا کام رہ گیا۔ اور مطلب ہے کہ اللہ کو یہ اتنی بڑی گالی دے رہے ہو، اللہ کا شریک ٹھہرا کر کسی کو، اور کہتے ہو کہ سفارشی ہیں۔ سفارش کیا ہوتی ہے؟ ہم جو کسی کی سفارش کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی جاتا ہے کسی بڑے افسر کے پاس اور کہتا ہے کہ سر گزارش یہ ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا یہ تو اس وقوعے میں نہیں تھا، یوں ہی جو ہے نا وہ دشمنوں نے اس کا نام جو ہے نا وہ دے دیا ہوا ہے، یہ غلطی سے ایسا ہو گیا، آپ مہربانی کریں اس کو نکال دیں۔ یہی سفارش ہم لے کے جاتے ہیں۔ تو کیا تم اللہ کو جو ہے یہ لوگ بتائیں گے کہ بھئی یا اللہ یہ تو بے قصور بندہ ہے، یوں ہی جو ہے وہ نعوذ باللہ تیرے فرشتوں نے اس کو قصوروار لکھ دیے؟ کوئی اللہ کو یہ بتائے گا؟ تو یہ ہے اس کا معنی کہ آپ ان سے کہیے، کیا تم اللہ کو بتلانا چاہتے ہو وہ چیز جو نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، کہ اللہ نے تو اپنا کوئی شریک کہیں پر مقرر نہیں کیا، تم کدھر سے لے آئے؟ سبحانہ، پاک ہے وہ ہر قسم کے تمہارے بنائے ہوئے شریکوں سے، اور جو تم نے غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب کر رکھی ہیں ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بلند ہے اس سے جو وہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔